بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب درود پر محمد و اہل بیت اللہ۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ وہ آمین ضرور کہے۔ میرے مالک اس پرآشوب دور میں امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ میرا مالک شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ مالک میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میرا اللہ پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بندہ اس مجمع میں کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ بندہ اس دعا پہ آمین نہ کہے۔ بار الہ تجھے واسطہ، بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا شہدائے پشاور کے درجات بلند فرمائے، ان کے قاتلوں کو نیست و نابود فرمائے۔ میرے محترم کی والدہ بیمار ہیں، مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہوں۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اس وقت کی دعا ہے، آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرمائے۔ تکلیف نہ سمجھو تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ اس کی ایکو بند کر دیں، نہ ہونے کے برابر کم کر دیں، ایکو نہ ہونے کے برابر کم کر دیں۔ دوبارہ بولیے گا، دوبارہ بولیے ذرا، میں سن نہیں پا رہا۔ جی ہے اجازت نوکری شروع کی جائے؟ مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی والدہ گرامی آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور ابھی جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں انہیں میرے بعد پڑھنا ہے۔ کافی لمبا سفر کیا ہے، کوئی 8-9 گھنٹوں کا سفر کیا ہے، اور تقریباً لگ بھگ اس سے کچھ زیادہ ہی سفر بھی کرنا ہے، تو لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوکری شروع کرتے ہیں۔ پہلی بار جناب کے چہروں کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے، 3-4 سالوں کے بعد آپ کے علاقے سے گزر ہوا ہے، یہاں پہ آئے ہیں، تو جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دوں انہیں قبول کیجیے گا۔ پہلی بات کرتے ہیں، پھر جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے وہیں وہیں چلتے جائیں گے۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ میرے جوان بھائی جزاک اللہ، میں مطمئن کھڑا ہوں، وہ جو ہاں جزاک اللہ، جو بھی بولا اس کا شکریہ۔ جو سفر تھا اس پہ میں مطمئن، میں ڈر رہا تھا، بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا بھی کس سے پوچھوں کہ مجمع کیا سنتا ہے، لیکن وہ سائیوں پہ آس رکھ کے جو شروع کیا ہے پھر اب آپ کا تعاون چلتا رہے گا۔ گزارش میں نے کی ہے، قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کوئی اتنے پیار بھری باتیں اللہ نے کر دی ہیں، اتنے پیار بھری باتیں کہ اس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ ساتھ کھول کے بیٹھیے گا، داد مجھے نہیں مانگنی، داد کے لیے لڑنا نہیں ہے، کوشش کر کے ہائے دری، آئیے آئیے آئیے، داد کے لیے لڑنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں مارنے، بس یہ 1-1.5 فٹ کے بیچ میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے۔ تو اب آپ کو اگر ایسا قبول ہو تو میرے لیے بہت بڑی اندر کی بات ہے، نہیں تو پھر یہ کاروانے میں دت رواں دواں رہے گا۔ مجھ سے پہلے کمال نوکریاں ہوتی رہیں، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا، یہ چیزیں تو چلتی ہی رہیں گی نا۔ ہم تو خیر ایک چھوٹے سے مدحت نواں ہیں، قصیدہ سراں ہیں، داستان گو ہیں چھوٹے سے۔ وہ پیار بھرے خط ہیں اللہ کے اپنے حبیب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اتنے پیار بھرے خط کچھ اس ادا میں خط لکھ دیے، خط ایسے لکھے گئے کہ اس کے بعد خط کہنا ہی چھوڑ دیے۔
کیا بات ہے؟ اب اس قرآن کے بیچ میں سے ٹھیک ہے نا، ہمارے بھائیوں کا ویسے ہی یہ ان کا ایک ایمان ہے کہ بس قرآن کافی ہے. تو جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہم نے بھی ٹھان لیا کہ ہم اپنی بات قرآن سے ہی ثابت کر کے دکھائیں گے. جزاک اللہ. میں اب ذرا وقت ہے تو میں قرآن کی آیت کو لے کے خطابت کرنے چاہتا ہوں. شعر پہ شعر پڑھوں گا، 1 منٹ میں 2 منٹ میں 2-4 بار بڑی داد مل جائے گی، لیکن ممبر کھیل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد کسی نہ کسی کو فائدہ ہو جائے. کسی ایک بندے کی بھی بات پلے پڑ گئی، وہ میرا پیغام لے گیا تو میرا توشہ آخرت آج کی مجلس ہو جائے گی. قرآن کریم میں سے نبی خدا سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ تو خیر ذاکرین کو سنتے ہی رہتے ہیں، تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی بھی قدر کی. ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے، فیصلہ ہے، نظریہ ہے، پوائنٹ ہے. خدا کا دیا ہوا قانون ہے کہ جو نبی ہوگا وہ اپنے وقت میں حاکم ہوگا. اس میں شیعہ چھوڑ کے مسلمانوں کے کسی بھی فرقے میں دو راہی بات ہے ہی نہیں. نبی میرے چاند ہاتھ کھولنا، داد نہیں مانگ رہا، کم از کم چہرہ ایسے دکھاؤ کہ پتہ لگے میری بات تو پہنچ رہی ہے نا. وہ پچھلے جہاں تک میری بات نہ سمجھ آئے تو یہ 2022 ہے، مجھ سے اٹھ کے سوال کرنا، میں بات سمجھا کے جاؤں گا. 2000 تو نہیں ہے، 2010 تو نہیں ہے کہ جو بات ملے بس اسے قبول کر لو. جہاں ڈسٹربنس بنے مجھ سے رابطہ کرنا ہے. ہر نبی حاکم ہوتا ہے. توجہ، بات جناب شروع ہو گئی ہے. لیکن سرکار سلیمان بن داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو حاکمیت اللہ نے بادشاہت کی شکل میں دی تھی. مانگا تھا انہوں نے، میرے اللہ میں چاہتا ہوں پورے قرۂ ارض پہ میری بادشاہت ہو. اللہ نے نواز دیا. جنگل، پہاڑ، صحرا، خشک، تر، بن، زمین، جہاں جہاں پر قرۂ ارض سمجھا جاتا تھا وہاں وہاں اس نبی کی بادشاہت تھی. انسان، حیوان، جنات، جرند، پرند، چرند، ہر چیز ان کے تابع تھی. ہر تخلیق کی بولی بول لیتے تھے، ہر خلقت کی زبان انہیں آتی تھی. اتنا بڑا مجمع، یہ سامنے کیمرے لگے پڑے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، سپیکر پہ منہ ہے، ذمہ دار قوم کا خطیب بن رہا ہوں اور ہر فرقہ مجھے سن رہا ہے. ایک بات بھی اگر قرآن سے ہٹ کے کروں تو آپ کا حق بنتا ہے مجھے ممبر سے نیچے اتار دیں. ٹھیک ہے، ورنہ دعا میرا حق ہے، وہ مجھے دینی ہے آپ نے. وہ میں مانگ نہیں رہا، وہ میں طلب کر رہا ہوں، کیونکہ حق مانگا نہیں کرتے، حق طلب کیا کرتے. 25 فرسخ تک اس نبی کا تخت تھا جسے جنات اٹھا کے رکھتے تھے ہوا میں، اور ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر لمحوں میں ہوتا. میرے پیچھے بیٹھے ہیں، میں تو داد مانگ نہیں رہا. مالک آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. ادھر جائیے، مسکراتے چہرے سلامت رہیں میرے موقع. 300 میل بنتے ہیں 100 فرسخ کے. ایک فرسخ کا 3 میل ہوتا ہے نا، تو 100 فرسخ تک اس نبی کا صرف لشکر تھا. 100 فرسخ یعنی 300 میل پر اس نبی کا فرسخ ہوتا تھا. اب دیکھنا ادھر بات بڑی قیمتی آ گئی ہے. یہ موڑ میرے ساتھ موڑنا، پھر بات وہی ہے جو آپ کو پہلے سے یاد ہے. 25 فرسخ پہ انسان کھڑے ہوتے تھے، ہوا میں بلندی پہ تخت جسے جنات نے اٹھایا ہوتا تھا. ہوا مسخر تھی، بلند کر کے رکھتی تھی. نبی کا جاہ و جلال پورا پروٹوکول دربار سجا ہوتا تھا. اس جانب 25 فرسخ پہ انسان ہوتے تھے. توجہ، تاریخ اسلام، آرائس سالبی، روضۃ الصفا، قصص الانبیاء، 2 شیعہ 2 سنی کتابوں کے حوالے ممبر پہ دے کے بات شروع کر رہا ہوں. اس جانب 25 فرسخ پہ انسان ہوتے تھے، اس جانب 25 فرسخ پہ جنات ہوتے تھے، درمیان میں 25 فرسخ پہ جنگلی اور پالتو جانور ہوتے تھے. 75 فرسخ. اوپر جو 25 فرسخ بچ جاتا تھا وہاں پرندے ہوتے تھے، اور پرندے بھی، میرا جملہ ضائع نہ ہو، پرندے بھی 2 صفوں میں ہوتے تھے. نبی، ہاتھ کھولی میرا ویر، نبی نے ان پرندوں کو ایڈجسٹ ایسے کیا ہوتا تھا 2 صفوں میں اس ادا میں اڑتے تھے. نبی خدا کے اوپر وہ پرندے کچھ اس ادا میں اڑتے تھے کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے بند کر لیتے تھے. تو ساتھ کو سلام کرو، وہ جو مشکل بات سمجھ کے خریدار مل رہے ہیں مجھے، کوشش کر کے مل کے نعرہ حیدری. یہ آئی نہیں میرے محترم، ارے تھینک یو سو مچ. نہ سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے، میں کہیں بھاگ کے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، اب آپ کو بات آسان لفظوں میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ پرندے 2 صفوں میں
लड़ा भिड़ा खप्पा हथ मारा के करा जो तुसी मेरे नाल बोलो। मैं जो गल गुलदस्ता बना के देंदा पिया तुसन कबूल करो। मेरा भिरा खुदा दी कसम मैंने तेरे परेशान चेहरे दी कसम, ठीक है ये जुमला मैं तेरी वजह तो आता पे वरना मजमा तो मेरे नाल रल गया ही। ऊपर वाले पर खोलते थे तो नीचे वाले बंद कर लेते थे। अब नहीं समझ आई तो इस बात को ऐसे समझाता हूँ कि परिंदे उड़ते भी दो सफों में इस अदा से उड़ते थे, इस अदा से पर मारते थे कि किसी भी सूरत में सूरज की धूप चेहरे सुलेमान तक नहीं आई। वो जो मुश्किल बात के खरीदार, अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे यार। ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों से मस हो, अल्लाह करबला की ज़बानी नसीब करे। वो जो पीछे बैठे मिल के शामिल होके बुलंद ना रहे हैदरी। अरे ये बुजुर्ग सलामत रहेगा, ठीक है। अच्छा अब सूरत हाल कुछ ऐसी है, प्रोटोकॉल समझ आ गया, निजाम समझ आ गया सभी का अंकल जी, ठीक है। दाद न दे सको तो सिर हिला दे गया। सर हिलाना भी तायद होती है कि तुम्हारी बात समझ आ रही है, ज्यादा सर नहीं हिलाना। हम 6th क्लास में थे तो मेरे टीचर ने बताया था ऐसे ऐसे जो ज्यादा करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है ना मेरी बात। अच्छा मेरी बात का बदल कीजिएगा। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि दरबार सजा हुआ था सरकार सुलेमान बिन दाऊद का, पूरी रियाया यकजा खड़ी थी, वही प्रोटोकॉल, वही दहशत, वही वहशत, वही तबकनत, वही निजाम। और याद रखना बड़े गुस्से वाले बड़े जलाल वाले नबी थे। अल्लाह ने इनसे जलाल क्यों करवाया इसमें क्या मशीयत थी आगे चल के बताता हूँ। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। दरबार ऐसे ही सजा था, यही रौनकें लगी हुई थी, या अचानक सूरज की एक किरण चेहरे सुलेमान तक पहुंच गई। गुस्से के आलम में नबी खुदा ने रुख अनवर का रुख ऊपर किया। बखुदा किताब के यही लफ्ज हैं मेरे मोहतरम सामीन गिरामी, मालिक आपको हमेशा सलामत रखें। किताब की लैंग्वेज और होती है, मिंबर की लैंग्वेज और होती है। किताब की लैंग्वेज को मिंबर की लैंग्वेज में ढालने का नाम ही तो खिताबत है। बखुदा ये आंखें ही ना रहें अगर इन आंखों से देख कर आपको जुमला ना सुना रहा हूँ। जुमला राइटर ने इतना प्यारा तारीख इस्लाम में लिख दिया कि मुझे मिंबर की जुबान में ढालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कहते हैं जब सूरज की धूप पड़ी तो रुख अनवर का रुख किया ऊपर और पूरे जलाल के आलम में फरमाया किसकी ड्यूटी थी यहाँ जो अपनी जगह से हिला और उसके हिलने की वजह से सूरज की धूप मेरे चेहरे तक पहुंची है। सन्नाटा, खामोशी, खौफ फैल गया। परिंदों में ऐसे ही सन्नाटा हो गया जैसे पीछे वाले सामीन में है। मुकम्मल खामोशी हो गई। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, मिलके हैदरी। सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद मशवरा करके पता किया गया तो एक हुद की जगह गायब थी। जगह खाली थी, हुद अपनी जगह से गायब था। इधर देखना, हुद अपनी जगह से गायब था। सरकार सुलेमान जलाल में आ गए। और आप तशरीफ रखेंगे तो यार मैं कुछ पढ़ पाऊंगा। प्लीज ये जगह काट के ना आए, सब तवज्जो उधर हो जाती है, मेरी बात का खून हो जाता है यार। 10-10 दिन रातें जागना पड़ता है यार एक मजलिस तैयार करने के लिए। ये बंदे के हाथों की लाज रखना। जलाल के आलम में परिंदों के सरदार उकाब को हुक्म दिया जा आसमानों की बुलंदियों में परवाज कर जमीन पे निगाह दौड़ा। उकाब की नजर तेज होती है, जहां से मिले मुझे हुद लेके आ, इसे ढूंढ के ला मेरी बारगाह में पेश कर, मैं इसके टुकड़े टुकड़े ना कर दूं। ये किसकी इजाजत से अपनी जगह छोड़ के गया? उकाब आसमानों की बुलंदियों में गया, उसने जमीन पे निगाह दौड़ाई। सरजमीन यमन की जानिब से हुद उड़ता चला रहा था। हुद को आता देखा तो उकाब उस पे झपटा, ऐसे झपटा कि उसे ले डाले। बखुदा किताब वाले के लफ्ज ना हो, मेरा खून माफ है, अगर लफ्ज हो तू मेरा हक रख ले, तू जान और ये मेरे मौला अब्बास के हाथ जाने। राइटर लिखता है जब हुद ने अपनी जान जाती देखी ना, उसने सिमट के कहा ऐ हम परिंदों के सरदार उकाब, तुझे कसम है उस जात की जिसने तुझे इस कुव्वत से नवाजा है, मुझे मार नहीं, मुझे दरबार सुलेमान में ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन बुजुर्गों की दात तो देखे, मैं कुर्बान हुआ। मैं ना हसन सलाम करा जो अल्फाज मुश्किल बात की खरीदार बातें बैठे, मैं सदके बन जाऊं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सर थैंक यू। अरे आप सुने तो सही, अभी तो बातें हैं, अब अगला जुमला सुने, बात फिर आगे है, फिर वो बात सुने, बात फिर आगे है। बस मैं अपने टाइम के बीच में अपनी चीज को समेटूं। मालिक हमेशा आपको सलामत रखें। आली मरतबा इज्जत माब बुजुर्ग वारम, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत जिनकी पर्सनैलिटी ये चीज़ डिजर्व करती है कि उनके बारे में मीर अनीस का ये मिसरा कहा जाए, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। बुजुर्ग वारम,
بنتا تھا یہاں پہ ایسا، جناب ملک غلام جعفر تیار صاحب، مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان سے اجازت ہے بزرگوں. ابھی میں ممبر پہ گزارش کر رہا تھا کہ شعر پڑھ نہیں چھوڑ دیے، داد لینے والا بت ہی اپنے اندر سے مار دیا. قرآن کی ایک آیت کو لے کے سرکار سلیمان بن داؤد نبی کا ذکر کر رہا ہوں. اب میں اس دن بات کر رہا تھا آپ سے وہاں کہ آپ نے جس لیجنڈری کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، ہم جیسوں کو دیکھنا، ہم جیسوں سے پیار آپ کا کرنا ہم جیسوں کے لیے بونس کی بات ہے. آپ نے وہ بابا خادم شاہ جی اور بابا ریاض شاہ جی جن کی میں قسمیں کھانے کے لیے تیار ہوتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. میری محنت دیکھنی ہے، پتر سمجھ کے بعد دعا کرنی ہے. ہد ہد آ گیا دربار سلیمان میں، ہد ہد آتا گیا. ٹھیک ہے، ہد ہد آتا گیا، بات کہنے کے لیے بھی تو جگر لگتا ہے. ہد ہد آتا گیا، اللہ اکبر. ہوا میں تخت، نیچے گہرائی میں لشکری لشکر، اور ہوا جیسی عدالت سجی اور ہد ہد جیسا ملزم آ گیا. اب کرتا کیا؟ جسے اس نے صفائی دینی تھی وہی تو اس کا مدعی تھا. پورے جلال میں کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی مناسب وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. یاد رکھنا یہ جلال نبی کی بادشاہت کا جلال نہیں تھا، یہ جلال نبی کی نبوت کا جلال. اگر کیمرہ مین بیٹھا ہے تو کیمرہ پھیرے. میں اب دعوت دے رہا ہوں میرے بھائی، اس کیمرے کو موو کرنا، مجھے وہ بندہ دکھانا جو مجلس میں حاضر بیٹھا ہے اپنا ہاتھ بلند نہیں کرتا. کچھ نہیں تو 50-60 سال گزر، 50 سال تو گزر گئے، 40 سال مولا حسین بادشاہ کی زندگی، اتنا وقت تو گزر گیا. آدھی صدی بنتی ہے مولا کا ذکر کرتے کرتے. سرکار میں ان عمر خطابت کا نازک ترین جملہ اس مجمع کے سامنے رکھ رہا ہوں. تکلیف یہ کرنی ہے کہ اگر ذاکری لینڈ پہ بات پوری ہو تو ادھر مجھے بندہ بتانا ہے جو چپ کر جائے. میں اس کے پاس جا کے اسے ریزن تو پوچھوں. یہ جلال نبی کی حکومت کا نہیں ہے کہ میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور یہ نبوت کا جلال ہے، حکومت کا جلال نہیں. نبی وہ کرتا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے میں نے تجھے اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کیا تھا، مجھے تو اللہ نے حکم دیا تھا اسے یہاں پہ کھڑا کر. میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں. مجھے بتا تو گیا کیوں؟ تجھے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. میں قربان ہوں جڑے مشکل گل دے خریدار بیٹھے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں یار، کوشش کرو مل کے بولو حیدری. میں قربان ہوں. تجھے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے ہلا نہیں کرتے. اور کیسے کروں بات؟ جہاں نبی، ذرا سی کو اور کھم کیجئے گا، ذرا سی کو. میں نعت خان نہیں ہوں، میں ذاکر ہوں. جہاں نبی کھڑا کرے، میرے لیے تو سب قابل عزت ہیں. میرے سرکار کی جو ثنا کرے میرے لیے وہی قابل عزت ہے. اللہ اکبر. جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. تو کہاں گیا؟ قبلہ و کعبہ غلام جعفر تیار صاحب آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں، میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. بخدا بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ سناٹے سرگوشی میں کروں تو بات کا مزہ ہے. بخدا میرے بدن میں کپ کپی ہے، اس مجلس کا میرے اوپر اتنا اثر ہے. پتہ نہیں کون کتنا سمجھے کتنا نہ سمجھے. یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، صرف ایک ظاہر حسین سمجھنا. کہاں گیا تھا؟ سناٹا. حیوان جانور ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے سرکار میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا داد کیسے دیتے ہیں، مجھے یار ایسے ہی پڑھنا آتا ہے. حیوان ہو کے، ہائے 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 ہائے. میں اس بزرگ کے ہاتھ کو سلام کروں. یہ چٹی داڑھی ہے تو یہ مسکراہٹ ہے. ایسی خبر لایا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. یاد رکھنا جانوروں میں عقل نہیں ہوتی لیکن شعور خدا کی ذات نے ان کو بھی دیا. یہاں پہ پوری ایک مجلس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر خالق لم یزل اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کرنے آیا تھا، میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دو چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں، ایک عقل، ایک نفس پرستی.
نفس پرستی یعنی حس کرنا. عقل بھی خلق کر دی, نفس پرستی بھی خلق کر دی. فرشتوں میں عقل رکھی ہے, نفس پرستی نہیں رکھی, ان میں خواہش ہے ہی نہیں. جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے, ان میں عقل نہیں رکھی. انسان میں عقل بھی رکھی ہے, انسان میں نفس پرستی بھی رکھی ہے. انسان عقل پہ چلے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے, نفس پرستی پہ چلے تو وہ جانور بن جاتا ہے. میرا مضمون ہو رہا ہے, ورنہ بخدا میں انسان اور انسانیت پہ بات کرتے ہوئے یہاں شام کر دوں. مجبوری یہ ہے کہ میرے پیچھے وہ بیٹھے ہیں جنہیں میں باپ کہتا ہوں. کیا خبر لے کے آیا؟ شعور اسے خدا نے یہ بھی دیا تھا, جو جانوروں کو شعور دیا وہ بھی کسی کو نہیں دیا. جاؤ علی عباس عسکری کا چیلنج ہے, پوری دنیا کے سائنٹسٹ اکٹھے کر کے ان سے کہو, دنیا جہان کے انسان مل کر اپنے ذہن اور اپنے علم کا جز اکٹھا کر کے ذرا ایک چھوٹا سا وہ گھونسلہ تو بنا کے دکھائیں, ویسا جیسا چڑیا بنا. غالب کا ایک شعر تھا, غالب نے کہا تھا, جز نام نہیں حلقہ عالم مجھے منظور, جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. بر صغیر کا سب سے ماڈرن انسان سب سے پہلا مرزا غالب تھا. یہ بھی میرا مضمون نہیں ہے, ورنہ بات پھر وغیرہ لمبی ہو جائے گی. ان سے کہو ایک وہ جالا تو بنائیں, ویسا بچھائیں جیسا مکڑی بچھاتی ہے. نہیں کر, پتہ ہے اشرف مخلوق ہے, نہیں کر سکتے. آپ انسان ہیں نا, آپ اشرف مخلوق ہے نا, آپ تو چاند تک پہنچ گئے, آپ سورج تک جانے کی تیاری میں. آپ وہ چھتا تو بنا کے دکھائیں جیسا شہد کی مکھی محنت کر کے بناتی ہے. وہ عادل ذات ہے, وہ جیسا شعور ایڈجسٹ کرتی ہے ویسا دوسروں کو نہیں دیتی. ہد کہہ رہا ہے ویسی خبر لائے ہوں, علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے. نبی نے کہا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم, توجہ ہے نا جناب, جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا تو میں اڑتا اڑتا چلا گیا سرزمین یمن کی جانب. جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں, پھر کہا ہے قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو ممبر سے نیچے اتار دینا یار. تو انہیں بھی پتہ لگے بھی مجلس تیار کرنے واسطے کتنے اوق کرنے پڑتے ہیں. قرآن کھولنا پڑتا ہے, ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے, پھر تفسیر پڑھنی پڑتی ہے, پھر کتب الرجال پڑھنے پڑتے ہیں, پھر ان میں سے آل محمد کے فضائل نکالنے پڑتے ہیں. 10 راتیں لگ جاتی ہیں. خدا کا واسطہ میری بات ضائع نہ کرنا. بادشاہ میں سرزمین یمن کی جانب چلا گیا. وہاں میرا ذہن ایسا لگا کہ میں واپسی پہ ڈیوٹی وقت پہ پہنچ ہی نہیں پایا. فرمایا کیا دیکھا؟ بادشاہ میں اڑتا اڑتا چلا گیا, وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں. قرآن قرآن قرآن. فرمایا پھر بادشاہ وہاں دنیا کی حسین ترین اخلاق, اخلاص, رسپیکٹ, سوفسٹیکیٹڈ پبلک وہاں پہ رہتی ہے. ہر حوالے سے وہ لوگ اوکے ہیں, مال و زر, اتنے اچھے لوگ ہیں جس کی حد نہیں. ان کے اوپر ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس. اور قرآن پڑھنے والوں کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کیسے مسکرا رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے, انہوں نے یہ واقعہ پڑھ رکھا ہے. انکل جعفر طیار صاحب غلام مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. فرمایا ان پہ ایک ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے بلقیس. اس کا ایک تخت ہے جسے 50 لوگ ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں, جو یاقوت اور زمرد کا بنا ہے, اور اس کے چاروں جانب پخراج جڑے ہوئے ہیں. بادشاہ وہ لوگ ہر حوالے سے اوکے ہیں, لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے. مشیت دیکھیں خدا کی, مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے, اور وہ خدا کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں. سرکار سلیمان نے فرمایا اگر ہدہد تو اپنے قول میں سچا ہے تو میرا یہ خط اس تک پہنچا. اس خط میں سلام دعا کے بعد راہ حق کی دعوت دی, اپنا ایڈریس دیا, اور فرمایا میں تجھے اس کی جانب بلاتا ہوں, اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں. اگر تو اس راہ پہ نہیں آتی تو ازراہ دیگر جنگ ہوگی, اور ادروائز پہ خون خرابہ ہوگا. اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی. یہ کہہ کے خط دیا ہدہد کی چونچ میں. 6 مہینے جانے کا سفر تھا. ہدہد کی چونچ میں خط تھما کے سرکار سلیمان نے مسکرا کے ہوا سے کہا 6 مہینے کا سفر ہے, اسے لمحوں میں پہنچا. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے. ہدہد سارا مضمون چھوڑ دیا. ادھر دیکھو, اس طوطے کوئی گل نہیں ہے. میری 5 مجالس بنتی ہیں سرکار سلیمان بن داؤد پہ جو میں نے لکھ رکھی ہیں. اس سے اوپر کو قسم ہے, میں 5 مجالس اگلے 10 منٹ میں سمیٹ کے بزرگوں کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. میرے بھائی جان بھی تشریف فرما. اب میرے ساتھ تعامل کرنا, اس سے زیادہ جلدی میری ذاکری میں دیں گے. وہ ملک سلیمان سے اڑتا اڑتا ملک سبا میں آ گیا. ملکہ بلقیس کے محل کے سامنے کھڑا تھا, بالکل سیکیورٹی ٹائٹ تھی, پہرے دار کھڑے تھے, اور کوئی سی چیز کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی.
ملک جعفر تیار صاحب ساڑی زبان نے چاہدن بھی سیکیورٹی اتنی ڈاڈی آئی میں اتھے چڑی بھی پر نہیں مار سکتی، یہ تو شدہ ہوتا ہے، اندر داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اڑتا، اب ملکہ، کتاب والے نے لکھا ہے کہ ملکہ کا کمرہ تھا بالائی منزل پہ، اوپر خوابگاہ تھی اس کی، ٹھیک ہے، یہاں سے نہیں داخل ہو سکا تو یہ اڑتا اڑتا روشن دان سے اندر چلا گیا۔ ملکہ سو رہی تھیں، ان کے یہاں پہ خط رکھا، خط رکھ کے واپس چلا گیا۔ ملکہ اٹھی، انہوں نے خط پڑھا، انہوں نے پہرے داروں کو بلا کے فرمایا جب میں محو خواب تھی تب میری خوابگاہ میں کون آیا؟ ہائے 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 ہائے، ہم سے قسم لے لیں ہمیں تو نہیں پتا کون آیا، ان سے قسم لے لیں ہمیں نہیں پتا کہ کون آیا۔ یہ داڑھی نہیں اتری تھی تو وہاں امام حسین کی نوکری جا کے کر رہا ہوں جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہوتا ہے، جہاں دنیا ختم لکھی ہوتی ہے۔ جعفر تیار صاحب کہتے ہوئے با خدا میں ڈر رہا ہوں کہ میں کیا بات کروں گی، اتنے لیجنڈ ہیں، اتنے بڑے مولا کے ذاکر ہیں، با خدا یہ بڑے لوگ ہیں، آپ میری باتوں کا وزن کیجئے گا تاکہ میں ان کو بھی سبق صحیح طریقے سے سنا سکوں اور آپ سے بھی مجھے موٹیویشن ملتی رہے۔ وہ اتنا انسپائر ہوئی، سارا مضمون چھوڑ دیا کہ جو ایڈریس سرکار سلیمان نے لکھا تھا اس پہ اس نے ایک وفد روانہ کر دیا اور اپنے وفد سے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ اس زمین پہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ہم سے بھی طاقتور ہیں۔ 75 تک لوگوں کی تعداد ملتی ہے، ہر بندے کے حصے میں کتنے کتنے اس نے اونٹ اور ہاتھی تھما دی اور انہیں ہیرو جواہر سے لد دیا کہ جا کر یہ انہیں ساتھ تحفے میں بھی دینا۔ اور جو ماسٹر مائنڈ تھا نا ان کے اس وفد کا، اس کو 25 اینٹیں سونے کی تحفے میں دیں کہ جا کے یہ بھی تحفہ دیں۔ وہ لے کر تحفہ چل پڑے، 6 ماہ کا سفر تھا، 6 ماہ کی خاک چھانتے 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 جب وہ ملک سبا سے چل کر ملک سلیمان کے قریب آ گئے نا تو اللہ نے سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو وحی کی، سلیمان وہ آ رہے ہیں تو تیاری کر۔ کہ بلا جعفر تیار صاحب میں نے گھٹو گھٹ 20-22 منٹ ہو گئے، میں پہلے ہون ہاتھ پہ مار دا وقت میں داد پہ لینا، اللہ کرے ہون ہاتھ مارنے دے، اللہ کہ میں تو چھڑ بیٹھا لیکن ہون میں مار دا پہ ہاں۔ سلیمان وہ آ رہے ہیں تو تیاری کر۔ وہ کتنی اینٹیں لا رہے تھے؟ 25۔ بولو کتنی اینٹیں لا رہے تھے؟ وہ لا رہے تھے 25 اینٹیں سونے میں تحفہ دینے کے لیے، سونے کی تحفہ دینے کے لیے۔ جب وہ قریب پہنچے نا، ٹھیک ہے، سرکار سلیمان بن داؤد نے شاہ جنات عفریت کو حکم دیا، عفریت وہ آ رہی ہیں، وہ لا رہے ہیں مجھے تحفہ دینے کے لیے 25 اینٹیں۔ عفریت تو ایک کام کر، جس راہ پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھے، پتہ نہیں کون نہ سمجھے، میں مشکل بات کہ ہاں یہ تو حق ہے، یہ تو حق ہے، یہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو رزق حلال ہاتھ بلند نہ رہے، ہائے دری تو سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے۔ اب میرا بھرا سارا راہ کرما لیا، سارا راہ سونے دا، اتھے ساڑیاں پٹیاں 5-5 سال نہیں بن دیاں، وہ تیرا سونے دا بن گیا، تو ہلیا ہی نہیں کرما لیا۔ ہون اور میں کتنا لگژری مضمون پڑھا، سارا راستہ پوری روڈ سونے کی بچ گئی، ٹھیک ہے۔ اب توجہ، جب پورا راہ سونے کا بچ گیا نا، 1 منٹ، کتنی اینٹیں لا رہے تھے وہ؟ پچھلے کتنی اینٹاں؟ 25 اینٹیں لا رہے تھے سونے کی تحفہ دینے کے لیے، روڈ سونے کی بچ گئی۔ اب سرکار نے پھر عفریت سے کہا روڈ تو نے بنا دی ہے، اب ایک کام کر، اسی سڑک کے بیچ میں سے 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر۔ نہیں یار، نہیں نہ کرو نا، اتنا جو چنگا سنتے پہ تو نہیں کرے سو۔ 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر، جگہ خالی کی گئی۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے دیکھا یہاں ماحول یہ عجیب تھا، یہاں تو روڈیں سونے کی تھیں، یہ محل، یہ ہیرو جواہر راہوں میں رلتے ہوئے۔ ساحر لدھیانوی نے پاکستان بننے سے پہلے ایک نظم کہی تھی، تاج محل، اس کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، جو نصاب پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اس نے تاج محل پہ لکھا تھا۔ خیر، وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا سرکار سلیمان سے ہم مان گئے ہیں، آپ ہم سے بڑے ہیں، اب بس ہماری ملکہ نے کچھ چند کام بولے ہیں، اگر آپ کے پاس طاقتیں ہیں تو وہ کام کر دیں، انہیں مطمئن کرنے کے لیے وہ کام کر دیں، ہم تو مان گئے ہیں۔ کام تھے 9، سنا رہا ہوں صرف 1۔ اب اس سے زیادہ کیا مختصر کروں بھائی جان؟ تسی کیوں علامہ اقبال بن کے بیٹھے ہو کرما لیں؟ میں فٹ ہو کے تو دیکھو نا،
کام ہے ایک بادشاہ کام ہمارا وہ کر دیں. کیا کام ہے؟ ادھر اب میں ذرا جلدی کروں تو ذرا جلدی چلنا. بادشاہ یہ ایک موتی ہے, دنیا کا قیمتی ترین موتی ہے. انکل جعفر تیار, خصوصی توجہ میرے بزرگوں. یہ موتی ہے, یہ اتنا نازک موتی ہے کہ اسے غور سے دیکھیں تو یہ ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے. اس میں ایک سوراخ ہے جو بیچ میں سے بند ہے. کام یہ کرنا ہے کہ اس سوراخ کو توڑوانا ہے اور دوسری جانب سے منہ کھلوانا ہے. جب یہ آپ کام کر لیں تو یہ ایک موٹا دھاگا ہے جس کا سائز بھی اس سوراخ جتنا ہے, اس دھاگے کو اس کے بیچ میں سے نکالنا ہے. یہ کام آپ کر دیں, ہماری ملکہ آپ کی قائل ہو جائیں گی. سرکار سلیمان نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, اور موتی مندے ہو تو صحیح کروا لیں. موتی سرکار کے ہاتھ. میں کون سا کراچی سے آیا ہوں, میں بھی پنجابی بولنے والا ہوں, وہ تھوڑا سا ایکسنٹ اچھا ہے, مولا نے کرم کر دیا. فرمایا موتی میرے ہاتھ پہ دو. موتی سرکار کے ہاتھ پہ آیا. ایک جن کو حکم دیا اس میں داخل ہو, دیوار کو توڑ, دوسری جانب سے باہر آ. موتی ہاتھ میں تھا, جن داخل ہوا, دیوار ٹوٹی, دوسری جانب سے منہ کھلا. مین مسئلہ تھا دھاگے والا, وہ کیا ہوتا؟ نیچے دیکھا زمین پہ چیونٹی چل رہی تھی. بولیاں یہ سب کی جانتے تھے. چیونٹی کو حکم دیا ایک کام کر خلق خدا. اللہ کن کن سے کام لیتا ہے. اس دھاگے کو اپنے منہ میں لے اور منہ میں لے کے اس موتی میں داخل ہو اور اسے دوسری جانب سے باہر نکال. صابر صاحب میں بڑی دیر تو انوے دریا آ جاؤں, تھوڑی دیر میں بھی دیکھو. مولا وڈے رنگ لینے, نیڑے آ جاؤ مولا وڈے رنگ لینے. میں اینڈ تے اپنے کھلنا تے تسی پہنچے ہو. بڑی دیر کی مہربان آتے دوسری جانب سے منہ باہر نکالا گیا. وہ لوگ قائل ہوئے. واپس جا کے انہوں نے ملکہ سے کہا جی وہ لوگ ہم سے بڑے ہیں, کام انہوں نے ہمارے سارے کر دیے. ٹھیک ہے. ملکہ اتنا انسپائر ہوئی کہ سارا اسباب سفر, ساری رعایا لے کر اپنا ملک چھوڑ کے ملک سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی. اب اور کتنی جلدی کروں مجھے یہ بتاؤ. ملک سلیمان, ہاں 40 تک کی تعداد, ایک بڑا محل, پھر اس میں چھوٹا محل, پھر اس میں چھوٹا, پھر اس میں چھوٹا, 40 محل تعمیر کروائے. اور آخری محل میں اس نے اپنا وہ تخت بلقیس رکھا. وہ وزنی اتنا تھا کہ وہ اٹھا کے لے جائے. 6 ماہ کا سفر تھا تو چاہ کے لے وینا کرما لو, مذاق تھوڑی ہے کوئی. ٹھیک ہے, 50 بندے تو لاکھ تک روٹی گئے نا. فرمایا بھی اسے اب اس میں رکھو. اوپر سے 40 آہنی تالے لگوائے, اس کے اوپر 10,000 کا لشکر جرار کھڑا کر دیا تاکہ اس کی حفاظت کریں. کبھی آنا پڑ جاتا ہے چھوڑی ہوئی جگہوں پہ, چلو اپنی کوئی نہ کوئی نشانی تو یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, 10,000 کا لشکر جرار مقرر کیا. تمام رعایا, تمام پاپولیشن, تمام کو ساتھ لیا. 312 سردار ساتھ لیے. علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ایک ایک سردار کے تابع 10,000 کا لشکر تھا. تمام کو لے کر 6 مہینے کا سفر کر کے چلتی 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 ملک سلیمان سے 3 میل دور آ کے کھڑی ہو گئی. توجہ 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 توجہ. آخری بات ہے میری, لمحے کے لیے مجھے نہیں دیکھنا, دوبارہ تکلیف دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھنا ادھر ہے. بندہ بتانا ہے جو ہاتھ نہ اٹھائے. پہلی بار اب داد مانگ رہا ہوں, ابھی تک نہیں مانگی, مجھے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, میں اب داد مانگ رہا ہوں. بندہ بتانا ہے آخری تک. مجھے اب ہر ہاتھ اوپر چاہیے اس بندے کا جو سمجھے, جو نہ سمجھے اس کا اپنا مقدر. میرے کیمرہ مین محترم ایک بار دوبارہ کیمرہ پھیر کے ویڈیو بنانی ہے, مجھے بندہ بتانا ہے جو چپ ہے. سرکار سلیمان کا تخت ہوا میں تھا, انہوں نے دیکھا وہ دور دھول اڑ رہی تھی. سوچ رہے تھے یہ غبار کیسا ہے, یہ اللہ نے وحی کی وہ 6 مہینے کی خاک چھانتی چھانتی آ گئی ہے. جب سرکار سلیمان کو پتا چلا وہ آ گئی ہے, نبی خدا کے دل میں آیا میں کچھ ایسا کروں کہ میرے کام کرنے سے یہ حیران بھی ہو جائے, یہ پریشان بھی ہو جائے. میں کام قرآن دی قسم سر تے آگا سجے سونا اپنا ہاتھ نہ چاہے یار, الفاظ کا قاتل ہے وہ بندہ جو لطف بھی نہیں لے سکتا. سرکار سلیمان نے سوچا وہ 3 میل دور ہے, میں اسے دیکھ رہا ہوں, وہ آ رہی ہے 6 ماہ کا سفر کر کے, کچھ ایسا کروں کہ یہ حیران ہو اور پریشان ہو. سرکار نے نیچے دیکھا, یہاں انسان تھے, یہاں جنات تھے, یہاں جنگلی اور پالتو جانور تھے, اوپر 2 صفوں میں پرندے تھے. سرکار سلیمان نے ایک پھیپھڑا پھاڑ صدا لگا رہی, تمام جسموں میں تھر تھری پیدا ہوئی. فرمایا مخلوق خدا وہ آ رہی ہے 6 ماہ کا سفر کر کے, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے؟ پتہ نہیں کون سمجھے, پتہ نہیں کون نہ سمجھے. یا علی جلدی 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 مل کے حیدری. کیا بڑی ہوں میں آپ جلدی پہ کر دا. کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے, او میرا بھیرا یار 6 مہینے وینا 6 مہینے ہونا, سال دا سفر کرما لیا, 3 میل دور کھلی ہے, کیا پہ کریں نا, ٹائم گھٹ ہے. کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ سناٹا. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن, اس نے کلام کیا, وہ بولا, شاہ جنات عفریت کھڑا ہو گیا.
افریت نے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا. توجہ ہن بھجو میرے نال جی میں جلدی کی تھی ہے. کتنی دیر میں لائے گا؟ بادشاہ بس یہ اس کے آنے سے پہلے. فرمایا اس کے آنے کا انتظار نہ کر, مجھے وقت بتا. کتنی دیر میں؟ اس نے پوری توانائی جناب غلام جعفر تیار صاحب اس نے صرف کر کے کہا صابر صاحب, اس نے کہا بادشاہ مجھے وقت اتنا لگے گا, اس کے آنے سے پہلے تخت لانا ہے اور جلدی لانا ہے, میں اتنا وقت لگاؤں گا کہ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا, آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. آپ ابھی اٹھیں گے نہیں, اٹھنے اور بیٹھنے کے پروسیس میں ہوں گے. ابھی اٹھیں گے نہیں یا میں تخت لے آؤں گا. سرکار سلیمان نے مسکرا کے فرمایا نہیں افریت تم دیر کر رہے ہو, مجھے جلدی ہے. او میں قربان ہوا. فرمایا تو دیر کر رہا ہے. فرمایا تو دیر جس نتیجے پہ لے کے آ رہا ہوں, یہ پنڈال اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے, بات بڑی ہے. محنت دیکھنی ہے, بات کیا کرنا ہے, ابھی دیکھنا ہے بات ہونے کیا والی ہے. فرمایا تو دیر کر رہا ہے, مجھے جلدی. پھر سناٹا, بھو کا عالم, خاموشی ہو گئی. شاہ جنات ریجیکٹ ہو گیا. وہ آپ کے اٹھنے سے پہلے لا رہا تھا. سال کا 6 مہینے وینا وقت 6 مہینے ہونا تو چاہ کے لے ہونا. اوہ حال ہے گرما لیا. 6 مہینے واپس 1 سال کا سفر اور اٹھنے سے پہلے لا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے تو دیر کر رہا ہے. جب شاہ جنات نامنظور ہو گیا تو اس سناٹے کے عالم میں ناگہا اچانک انسانوں کی قطار میں سے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. رہ گئے نا پیچھے, تسی آپ رہ گئے پیچھے, میں آگے نکل گیا. وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم. کس کے پاس تھا؟ مکمل کس کے پاس تھا؟ یہاں جاؤں گا بات اور ہو جائے گی, مجھے 3 منٹ میں ممبر چھوڑنا ہے. جس کے پاس کتاب کا کچھ, میرے 6 معصوم بتا گئے, اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. وسیع سلیمان وہ کھڑا ہو گیا. جنات کی بات ریجیکٹ ہو گئی, علم والا کھڑا. معلوم ہو یا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ کھڑا ہوا, اس نے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا. سرکار سلیمان نے حیران ہو کے فرمایا آصف یہ افریت لا رہا تھا میرے اٹھنے سے بھی پہلے, تمہیں کتنی دیر صرف ظاہر حسین سمجھے آئے. میں بہت بڑے نکتے, تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ کتنی دیر؟ مجھے موسم کا اندازہ ہے, بعد والوں سے بھی معذرت. اب میں کیا کروں, میں مضمون ایسا چھیڑ بیٹھوں, بڑی جلدی ختم کروں. تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ اب آصف نے جو بتائی وہ ریکارڈ ہی نہیں ہوئی آج تک دنیا میں. میں آپ کو پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ یہ اس سے کم وقت آج تک ریکارڈ ہی نہیں ہوا. اس کے بھی ہیں 2 سٹیپ. پہلے آنکھ کھلی ہوتی ہے, وہ بند ہوتی ہے, بند ہونے کے بعد پھر کھلتی ہے. اس مکمل حرکت کو فارسی زبان میں کہتے ہیں چشم زدن. پلک جھپکنا اسے اردو میں کہتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں پلک جھپکنا. وہ لا رہا تھا اٹھنے سے بھی پہلے. فرمایا آصف تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ آصف نے کہا بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے. جناب سلیمان نے سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا. وہ نہیں سمجھا یار, تو میں بات آگے کر. انہوں نے پلک جب ہاتھ تلے نہ کرے, ہاتھ اونچے رکھا ہے, قرآن کا واسطہ اب ہاتھ نیچے نہ کرنا. صابر صاحب یہ پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے بولے تاک تھوڑی ہے, اس ظاہر حسین کی بات بڑی ہے. سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا, وہ لے آیا تھا. 1,23,999 نبی ہیں, ان 1,23,999 میں 313 رسول ہیں. ان 313 میں سے افضل ہے 5 اولي العزم نبی. ان 5 اولي العزم کے سردار میرے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آج زمانے والا نبی بڑا یہ چھوٹا نہیں ہوتا, نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں. لیکن قرآن کا فیصلہ ہے, ہم نے بعض نبیوں پر بعض نبیوں کو فضیلت دی ہے. بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہے. سرکار سلیمان بن داؤد نبی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کریں تو کیا کریں؟ یہ تو ان 5 نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے سردار میرے سرکار ہے. آج زمانہ تو نے نہیں پہچانا, جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں 6 مہینے دور سے تخت لا سکتا ہے, پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا.
جی 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 وہ لا سکتا ہے، یہ نہیں لا سکتا. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ جب چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع تخت لے آیا، وسیع تو پھر بھی وسیع ہوتا ہے نا، نبی تو پھر بھی نبی ہوتا ہے. میرے چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا تھا، بادشاہ بتائیں جب آصف بن برخیہ وسیع لے آیا تو کیا نبی خود نہیں لا سکتے تھے؟ میرے محترم، میرے خاموش سامعین، what the hell am I doing here یار؟ ان خاموشی نہ کرو، میں پریشانی لگ رہی تھی. جب وسیع لے آیا، جملے کا لطف لیجئے گا سرکار، نبی خود نہیں لا سکتے تھے. ابھی تک لطف ایک جانب اس کا لطف، وسیع لے آیا تو نبی نہیں لا سکتے تھے. میرے چھٹے بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا لا سکتے تھے. بادشاہ پھر نبی خود کیوں نہیں لائے؟ فرمایا نبی خود اس لیے نہیں لائے کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، دنیا والوں آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. ہائے 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 ہائے، آؤ آ کے دیکھو آخر میرے وسیع کی، آؤ آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت. اب جملہ کہوں جملہ، یہ ہاتھ نیچے نہ ہو، یہ یہیں پہ رکھیے گا. اب یہ ہاتھ یہاں بلند رہے گا اور اس بلند ہاتھ کے سارے انشاءاللہ ان دو ہاتھوں کا صدقہ جو غدیر خم پہ بلند ہوئے تھے، یہ ہر ہاتھ بلند ہوگا. ٹھیک ہے؟ پہلی بار میرے خیال سے شاید اتنے دل سے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. فرمایا بتانا چاہتے تھے میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے. اس دن مجھے پتا چلا 38 دن خیبر میں گزارنے کے بعد آخری دن نبی نے علی کو کیوں بھیجا تھا. میں قربان ہوں، آخری دن نبی نے علی کو، آخری دن نبی نے علی کو، وہ ملکہ بلقیس آئیں، وہ آ کے سرکار سلیمان کے تخت کے سامنے کھڑی ہوئی. میرے محترم، وہ ادھر آ کے کرما لے حالی اصل گل طرح دیئے کرما لے. وہ آ کے کھڑی ہوئی، انہوں نے ہاتھ باندھے. انہوں نے کہا بادشاہ گزارش یہ کرنی ہے کہ میں آپ تخت دیکھ کے حیران تھی. بادشاہ میں، آپ بڑے لوگ ہیں ڈیفینیٹلی، آپ کے کیا مقابلے، لیکن ہر چیز آپ کی اچھی ہے. میں کسی سارے حوالے سے، اینگل سے آپ کو کسی بھی وے سے میں ملتی تو نہیں ہوں، لیکن گزارش یہ کر رہی ہوں جیسا یہ ایک تخت آپ کے پاس ہے نا، اس اتنا اچھا تو نہیں، اس سے ملتا جلتا ایک وہاں پہ ہے جہاں جو میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں، جہاں سے میں آئی ہوں نا، بس اس سے ملتا جلتا تخت ایک میں پیچھے چھوڑ آئی ہوں. فرمایا جو تو چھوڑ آئی تھی تیرے آنے سے پہلے میں لے آیا ہوں. ہائے 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 ہائے، جو تو چھوڑ آئی تھی نا، میں تیرے آنے سے پہلے وہ آخری بات پوچھ لیا تھا بندوں میں سرکار حسن نے مولا علی بادشاہ سے. بابا سنا ہے سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے. بابا کیسے؟ فرمایا اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی کے آسرے ہی سارے سفر ہوتے تھے. بابا کیسے کرتے تھے؟ بابا انگوٹھی میں کیا خاص بات تھی؟ میرے مولا وجہ بتا رہے ہیں. کچھ نہیں تو میں 45 منٹ سے زیادہ پڑھ گیا ہوں. 45 منٹ میں پہلی بار میں شعر پڑھ رہا ہوں. یہ بھی نہ پڑھتا اگر میرے دل میں بات نہ آتی. خدا میں شام تک سرکار سلیمان بن داؤد پڑھتا رہوں. میں علمین کے درمیان میں کھڑوں، میرا جی چاہ رہا ہے میں اب آ کے ایک شعر پڑھوں. میں اس مجمع کا مزاج سمجھوں کہ یہ شعر بھی کیسا سنتے ہیں. میں آیا جو پہلی بار ہوں. بابا انگوٹھی میں کیا تھا جو ہواؤں پہ سفر کرتے تھے؟ فرمایا حسن میں بتاتا ہوں. علی فرما رہے تھے اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ. انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ. اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. علی کہہ رہے ہیں، علی فرما رہے ہیں اس پاک نگینے پہ بات لب بھی لب رہی ہے. نہیں ہوں وقت بچاؤ، وقت نہ پڑے ویکھو نا ادھار وہ ویڈیو سن لے پہ. معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا، اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. وہ انگوٹھی چلتی 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 وقت کا میں کیسے کیسے بات کے حوالے دوں. وہ انگوٹھی چلتے 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 میرے مولا علی کے پاس آ گئی. ابھی تک کی نوکری ایک طرف، وہ بندہ بخل کرے گا پیر واحد شاہ لیٹ ہو میں تو ویکھ لیا وہ بندہ بخل کرے گا جس نے اب اپنا ہاتھ نہ اٹھ، مجھے دیکھ مجھے دیکھ مجھے دیکھ.
मेरा 9 घंटे का सफर जो मैंने अगला करना है वो एक जुमले के सर पे है। वो अंगूठी सुलेमान नबी से चलती चलती आ गई मौला अली के हाथ में, और ये वही तो अंगूठी थी, ये वही तो अंगूठी थी जिसमें सुलेमान की सारी बादशाहत बंद थी, और ये वही तो अंगूठी थी जिसे अली ने हालत रकू में ज़कात दी। तू नहीं समझा, मैं बात आगे की कर गया है। जिसमें सुलेमान की बादशाहत बंद थी अली ने वो ज़कात में दे दी, अली ने वो खैरात कर दी। अब सर उठाए वो लोग जो कहते हैं हम एक दिन भी मदरसे में जाके पढ़े हैं। मेरा अपना खुद बचपना मेरे घर कम मदरसे में ज्यादा गुजरा, मेरा घर ही मदरसे में था। खुदा मैं करके कह रहा हूँ, मेरे घर में उर्दू कम फारसी अरबी ज्यादा बोली गई है। माजरत के साथ माजरत, मैं मिंबर पे इस्तदलाल या इस्तेमाल करने का कायल नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा बंदा हूँ। मैं कहता हूँ कम अज कम मिंबर पे वो बंदा है जिसे मुतारात निजासात सिफात सबूतिया सलबिया, जिसे कम अज कम मुब्तलाते वुजू मुब्तलाते नमाज वाजिबाते नमाज नमाज जनाजा का पता हो, जिसे कम अज कम इतना पता हो कि सजदे साहब क्या होता है, क़याम मुत्तसिल बरुकू क्या होता है, जिसे नमाज के उन 5 अरकान का तो पता हो जिनमें जो मिस हो जाए तो सजदे साहब की गुंजाइश ही नहीं बचती। जिसे कम अज कम पता ये तो होना कि वजू कैसे करते हैं। खुदा की कसम के सामने वीडियो बन रही है, मैं अब एक रोजे पे गया, मेरी सारी ज़वारी यूट्यूब पे पड़ी है, मैं बात नाम लूंगा ना भी नाम लूं तो पता चल जाएगा। मैं किसी एक ज़वारी पे गया, यहाँ पर वो बंदा बड़ा जाना माना बनता है, और मैंने उसे हरम पे देखा, मखदूमा के हरम पे वज़ू ही उल्टा कर रहा था, पानी डाल के हाथ नीचे से ऊपर ला रहा था। मैं कहा सुभान अल्लाह तुम्हारे, हम तो ट्रेजेडी में जी रहे हैं यार। माजरत के साथ मेरी बात का वजन कर रहा, मिंबर पे इस्तदलाल नहीं कर रहा। ये बंदे हाथों की लाज रखना, अली ने खैरात में दे दी। नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते हैं, मैं एक जगह सरगोदा मजलिस पे गया, वहां पर मेरे से पहले कुछ लोग बैठे हुए थे और उन्हें इल्म का हैजा हुआ पड़ा था, जरूरत से ज्यादा हासिल कर चुके थे थोड़े वक्त में। आखिरी बात है ये मेरी, हो सकता है मसाइब न पढ़ूं भी तो एक आंसू के लिए पढ़ूंगा, वरना यहीं छोड़ जाऊंगा। वो लोग अब मेरे से पहले बातें कर रहे थे, जी अली ने हालत रकू में ज़कात दी। ये देखें, ये हालत रकू, आपको पता है यहाँ पानी का प्याला ऐसा पड़ा हो कि जब आप रकू में हो तो पानी एक तरफ या दूसरी जानिब न गिरे, वो इक्वल हो। रकू भी इतना होता है, ठीक है, सदका जारिया समझ के, जिन्हें नहीं पता उनकी जनरल नॉलेज के लिए। हालत रकू में अली है, ठीक है, और अली ने हाथ बढ़ाया, उसने अंगुश्तरी उतारी, अली ने हाथ वापस ले लिया। अब यहाँ से भी बात अलग हो जाएगी, मुझे आज तक वो सवाल ही नजर नहीं आया जिसने अली से हालत रकू में ज़कात ली थी। ये तो अली अब्बास अस्करी नहीं कह रहा, ये तो अहले सुन्नत दोस्तों में आसमान से बड़ा नाम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी। उन्होंने कहा था कि इनके पास खैरात मांगने के लिए मदीने के सवाली भिखारी नहीं आते थे, बल्कि जन्नत के फरिश्ते मांग मांग के बताते थे ज़हरा से मांगना बिदअत नहीं होती। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। वो जो भी था, छोड़े इस बात को, वो जो भी था मिल के नाराए हैदरी, वो जो भी था वो खैरात लेके चला गया, अली ने अंगूठी दे दी। अब वो लोग, नसीम साहब मालिक उनके आगे के सफर आसान करें, इतनी नफीस शख्सियत फिर मिंबर पे शायद ना आए। सबसे बड़े थे इरफान आबदी साहब, सबसे छोटा अली अब्बास अस्करी, सबकी ये कोशिश होती है कि बात जोर से करें। नसीम अब्बास रिजवी साहब इतने इत्मीनान से बात करते थे, खुदा की कसम ऐसे लगता था जैसे गुलाब खिल रहा है, जैसे महताब फूट रहा है, जैसे बादिश हवा आ रही है, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम। फैज अहमद फैज कब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। फैज अहमद फैज जैसे शायर कैसे कैसे शायर इनकलाब कैसे कैसे मिसरे कह गए। फरमाते मैं पहुंचा और मेरे से पहले बात कर रहे थे, जी अली ने हाथ बढ़ाया, हाथ वापस किया, खैरात दी। फिक की निगाह में ये फेल कसीर है, फेल कसीर करें तो नमाज टूट जाती है। अब सवाल ये है कि अली की नमाज रही या त्रुट गई। नसीम साहब आदि मैं गया तो मैंने आख्या जी इसको पूछो, मैंने कहा जी बताया, उन्होंने कहा जी ये मसला हुआ, हुण तुसी दसो अली दी नमाज रही या त्रुट गई। नसीम साहब कहते हैं मैं आख्या तुसी दसो, उन्हें कहा जी असी तो आते हैं अली दी नमाज त्रुट गई। नसीम साहब आख्या मैं वो तुहाडा दिल ना त्रुटदा, मैं भी यादां त्रुट गई। ठीक है, कहते तुम भी हो टूट गई, कहते हम भी हैं टूट गई। आखिरी मेरी बात, ये झोली फैला के मांग रहा हूँ, जिन्हें करोड़ फीसद यकीन है कि घर का चूल्हा हुसैन बादशाह की जूती के सदके में जलता है। मेरे मौला जो हक अदा करें, मेरे घंटे की नौकरी के बाद उन्हें कम से कम करबला की सवारी नसीब करना। इस जुमले के बदले इससे बड़ा गिफ्ट मैंने दे के ही नहीं जा सकता। बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। नसीम साहब ने फरमाया कहते तुम भी हो टूट गई,
कहता मैं भी हूँ टूट गई, तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अगर तुम हलाली हो ना मुझे मेरे, ये तो वो बात थी जिस पे जिब्राइल आयत लेके आया था कि इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और उस वली की जो हालत रकू में ज़कात दे। फरमाते हैं कहता मैं भी हूँ टूट गई, कहो तुम भी टूट गई, लेकिन मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो, और जिसकी टूटी हुई नमाज पे अल्लाह ने विलायत दे दी, उसकी साबित नमाज पे क्या देगा? मालिक आपको सलामत रखे। या अली मदद। शाम की कैदें निभा के 1 साल के बाद, शाम की कैदें निभा के 1 साल के बाद अली की शरीफ बेटी मदीने के बाहर आ गई। मदीने के बाहर आके सादात का काफिला रुका। अल्लाह अकबर। जब काफिला रुका तो महमल का पर्दा हटाया, सैयद सज्जाद की तरफ देख कर एक जुमला कहा। फिर सुनो, साल के बाद आई हैं मदीना वापस, और मौला सज्जाद को बुला के फरमाती हैं या बुनैया मिन अय्य बिलाद, या बुनैया कहाँ आई हैं, बोलो किस शहर के में आई हैं, कौन सा शहर? साल के बाद मदीने के बाहर आके सज्जाद से फरमाती हैं या बुनैया मिन अय्य बिलाद, आबिद ये कौन सा शहर है? मैं जल्दी कर गया, मेरा ख्याल है आपने आज तक भी ऐसी बेटी देखी है जो 1 साल के बाद मेके वापस आए और पूछे ये कौन सा शहर है? मेरी मामा बहना सैयदादियां मुर्शदादियां, मालिक तोड़े पर्दे सलामत रखे। इस जुमले का ताल्लुक मेरी बहना मेरी मामा तोड़े नाल है। मैं सदके हाय 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 आराम से मैंने कह दिया। सैयद सज्जाद ने रोके फरमाया फूफी अम्मा आज ही मदीना तो जद्दना, ये हमारे नाना का शहर है। आखिरी बंदे तक बड़े आराम से मैंने कह दिया, बड़े आराम से तूने सुन लिया। जाबिर साहब मालिक ये मेहनत कबूल करे। मेरी मखदूमा तड़पी, दोनों हाथ फैला के फरमाती हैं मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के शहर मुझे कबूल नहीं करना, अब अली की बेटी तुझ में रहने के काबिल नहीं है। पता नहीं कौन समझे, पता नहीं कौन। जी 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 केडी सोनी हंज पे लुट दी है मेरे मोहतरम, केडी सोनी हंज पे लुट दी। अच्छा शेर जाओ, ये नोहा है, इसका एक शेर एक जुमला और कबूल करें। अब वो बंदा सर नीचे कर ले जिसने हाय तक नहीं करनी। रो के फरमाती है मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के शहर मुझे कबूल नहीं करना, मैं तुझ में रहने के काबिल ही नहीं हूँ। वमिन सहरे लेयाली कद अमीना, उसकी वजह ये है मैं इतनी रातें जाग चुकी हूँ मुझे नजर नहीं आता। जैसे नहीं आंदा मातम सिर तले करना पे, जैसे मातम नहीं आंदा जी 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 करा, जी जी करा, जी करा। मैं इतनी रातें जाग चुकी हूँ मुझे नजर नहीं आता। मैं इतनी मैं उन्हें सुनता पे तुसी सराइकी जुबान बड़ा खूबसूरत मसाइब सुन दो। मैं कोशिश करता जो एक गल सराइकी दी कर सकता था। मैं इतनी रातें जाग चुकी हूँ, मैं कोशिश करता मसाइब मैं थोड़े रंग ही सुनाना। मैं इतनी रातें जाग चुकी हूँ मुझे नजर नहीं आता। और ये कौन कह रही है, ये कह भी कौन रही है, ये कौन भी कह रही है मुझे नजर नहीं आता। रखे उलमा के सरों पे कुरान। शाम से कुछ फासले पे ईसाई के बाग में सादात का काफिला खड़ा किया गया। काफिले पे सैयद शोहदा का सर था और मेरे मौला तिलावत कर रहे थे। तवज्जो रखिए, कौन आधे पैन कि मुझे नजर नहीं आता? वो बीबी कह रही है जिसके भाई का सर नौके सना पे था, वो तिलावत कर रहे थे। ईसाई के बाग में सादात का काफिला मुल्क के शाम से कुछ फासले पे खड़ा किया गया। तारीख कहती है यहाँ सर खड़े थे, यहाँ से तिलावत हो रही थी। बाग के उस कोने पे उसी ईसाई की 4 साल की नाबीना बेटी बैठी हुई। ओ मैं कुर्बान हुआ, ओ मैं कुर्बान हुआ। यहाँ तिलावत हो रही थी, वहां नाबीना बेटी बैठी हुई थी। ठीक है, अब वो देख तो सकती नहीं थी, दोनों आंखों में नूर ही नहीं था, नाबीना थी, देख नहीं सकती थी। उस 4 साल की बच्ची के कानों में तिलावत की आवाज थी।
دیکھو ہنج مقدر دی گل ہے، ہائے تواڈے بس دی گل ہے۔ اس کنجوسی نے کرے میں بہندا پیا، میں بڑا لمبا سفر، پتہ نہیں میں پہلی بار آیا ہوں یا آخری بار آیا ہوں، پتہ نہیں زندگی کی آخری مجلس ہو نہ ہو، وہ ایک آنسو میرے خیرات کا مجھے دے دینا تاکہ میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ اس نے تلاوت سنی، وہ بیٹھ نہیں پائی، وہ رہ نہیں پائی، انکل جی وہ کھڑی ہو گئی، وہ ہاتھوں کے سہارے چلتی 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 اسی نیزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میری مائیں بہنیں جڑا تواڈے غلط نگاہ نال ویکھے ہو یزید دی نسل ہے، اس جملے دا تعلق میری بہناں تواڈے نال ہے۔ سر اٹھائیں وہ بندے جن کے گھر چھوٹی اولاد ہے، نابینا نیزے کے نیچے کھڑی ہے، اوپر سے تلاوت، معافی مانگدا پیا، آخری ایک منٹ ہے میرا، وہ بندہ معافی مانگے جو نہ ماتم کر سکے نہ ہائے کر سکے۔ خیر میں نے ویکھو کچھ نہیں ہوندا، تسی بس ویکھو میرے لے پاسے، توجہ تقسیم رہو۔ اوپر تلاوت تھی، ناظم ممبر صاحب میں مجلس پڑھن دے 2 منٹ واسطے، ممبر تے میں کھلوتا کچھ غلط ہویا میں آپ ٹھیک کرنا سی، بس جتھے میں عزاداراں دی آپ عزت پہ کردا ہوں بہ جا سے، ویکھو میرے لے پاسے۔ اوپر سر تھا، تھی نابینا، جگہ دیو بٹھا دیو، بس بٹھا بیٹھ گئی، یا علی ملک، تلاوت ہو رہی تھی، کھڑے ہو جاؤ جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، آنسو آ جائیں یا ہائے کرنا اور مانگ لینا، اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو تو یہ گریبان حاضر ہے ورنہ تیرا اپنا مقدر۔ تلاوت سن رہی تھی، بڑے شوق میں محو تھی، یا اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ میں گرا۔ تیاری کریں، میں مضمون ہی تبدیل کی توے یار، صرف تجھے بتانا چاہتا ہوں کون کہہ رہی ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، خدا دی کہون تیاری کریں، اے منت پہ کردہ قربان ہوں میں، میری جان آنکھ میں چلا گیا، آنکھوں کو ملا، انکل جعفر تیار صاحب مالک صاحب سلامت رکھے، دونوں آنکھوں کو صابر صاحب نور مل گئی، آنکھوں کو بینائی مل گئی، آنکھوں کو نور مل گیا۔ اس نے عجیب منظر دیکھا، نیزے کی نوک، اوپر سر، بدن بغیر، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں مانگ رہا ہوں زندگی پھر موقع دے نہ دے بھائی عدیل، قبلہ جعفر تیار صاحب 1 منٹ ان سے گن کے 2 منٹ سے زیادہ ممبر پہ نہیں ہوں، ٹائم رکھنا، یہ 2 منٹ میں نے مانگے ہیں اپنے ٹائم سے زیادہ، اب ماحول مجھے ایسا مل گیا ہے۔ نیزے کی نوک پہ سر نے، ابھی وہ یہی دیکھ کے حیران تھی یا وہ تڑپی، اچانک اس نے نیچے دیکھا تو چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی۔ میں قربان، یہ حق ہے، یہ ہاں قرلا کے رن نہ کر، قرلا کے رن، جی یا سیدہ میری مخدومہ مجھے طاقت دیجئے گا، میں اس ماحول میں وہ جملہ کہہ سکوں جیسے میں کہنا چاہتا ہوں۔ چند ہن جملہ سن دیو، آکھا جملہ اجازت ہے، جڑے سید بیٹھے ہوئے بیٹھو یار، میں توڑے نوکر ہوں ایک باری، سادات جڑے بیٹھے ہوئے میں نے اجازت دے گئے پہ، اس نے دیکھا چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، سامنے ایک ضعیفہ بیوی تھی جو ان بیبیوں کی سالار نظر آ رہی تھی، وہ اس کے قریب گئی، اس نے سلام دعا نہیں کیا، وہ بیبی گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، وہ چلتے چلتے قریب آئی، ان سر تلے کر رہی یار میں گالوں کی کروں گا، وہ چلتے چلتے قریب آئی، بڑا کھجوڑا ہے، اس نے دونوں ہاتھوں سے اس بیبی کو ہلایا، اس 4 سال کی بچی نے دونوں ہاتھوں کو ہلا کے کہا بی بی اب روتی کیوں ہے؟ اگر آپ کو کوئی دکھ ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر نہیں آتا تجھے ماتم، نہیں آتا تجھے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو یہ نیزے پہ سوار ہے، آپ اپنا دکھ اسے کیوں نہیں بیان کرتی؟ تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے جواب نہیں دیا، میں نے 2 منٹ مانگے ہیں، اس نے جواب نہیں دیا، یا اچانک اس کی ہم سن 4 سال کی بچی برآمد ہوئی، وہ بچی باہر آئی ان بیبیوں سے، اس بچی نے کہا آمینہ انہیں کچھ نہ کہیں، یہ بڑی تکلیف میں ہے، انہیں کچھ نہ کہیں، میں تجھے جانتی ہوں تیرا نام آمینہ ہے، انہیں کچھ نہ کہیں، کیونکہ جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اس کی بہن ہے، جس نے نہیں آندہ ماتم تو سر تلے کرنا ہے، اے گل میں کرنی ہے ماتم تو سائے، جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اس کی بہن ہے، وہ بندہ معافی مانگے، اس کے بعد میں نے ایک روایت پڑھی ہے، وہ بندہ معافی مانگے جس نے اب ماتم نہیں کرنا، جس نے ہائے نہیں کرنی، مجھے عزت حسین کی قسم، تاریخ کہتی ہے آمینہ نے اس 4 سال کی بچی کو جواب کوئی نہیں دیا، وہ آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھتی گئی، وہ دیکھتی
گئی، دیکھتے دیکھتے انہی قدموں سے واپس پلٹی، واپس چلتے چلتے اسی نیزے کے نیچے آئی اور ہاتھ باندھ کے کہتی ہے او مظہر العجائب، میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا، تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے، اپنی بیٹی کے کان زخمی ہے، اور میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ جی آنکھاں زمرہ بزرگ بیٹھن رکھو انہاں دے سر تے قرآن، اپنی دھی دے کان زخمی نہیں، غیر دیاں دھیاں نکھی دینے، اے آخریت منٹے رکھو انہاں دے سر تے قرآن۔ یہ توجہ ہی دربار یزید جس ٹائم یزید تھی رمل آئی ہے، مضمون تو سارے تو سنے سمجھوئے، میں تو ایک گل کرنی ہے۔ یزید تھی رمل آئی نا میری 4 سال دی سین لگے، تو میری سین رو کیا کیا رملہ دور تیرے نہیں اے میرے، رملہ کیا میری 4 سال دی سین نو کوئی ثبوت ہے بھئی یہ دور تیرے اے میرے نہیں؟ او بندہ سر تلے کرے یار، جس ہون ماتم نہیں کر جس ہون ہائے نہیں کرنی، حسین دی تھی کوئی ثبوت ہے بھئی یہ دور تیرے، تڑپی میری 4 سال دی سین رو کے فرمے دن ثبوت ہے، ہون گھر جا انہ درن لہا کے غور نال ویک جے انہ درن تے خون دے نشان ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جے انہ درن تے خون دے داغ ہوئے، بہت ڈھیر پڑ گیا، بہت ڈھیر آخری 10 سیکنڈ، جے انہ تے خون دے داغ ہوئے تا دور تیرے، داغ نہ ہوئے تا دور میرے، اس دور لہا کے ڈٹھے اتے خون دے نشانن، رملہ کیا میں من گئیاں دور میرے نہیں تیرن اے لائے انہن قبول کر، 4 سال دی سینڈ 4 قدم پساٹ کیا دیا، رملہ ہون میرے نہیں ہون تیرن، او بندہ سر تے ماتم کہہ رہا جسے میری گل سمجھ، ہون میرے نہیں ہون تیرن، شام اچ زنزلہ آیا، میری 4 سال دی سینڈ کیا ہون تیرن، رملہ کیا دور جو تیرن میں من گئیاں میں دینی ہاں، تو لیندی کیوں نہیں؟ اب میری 4 سال دی سینڈ رو کیا انہاں میرے قریب آ، میں غور نال ویک، میں دور کیویں پاواں، میرے کن ختم ہو گئے، اب میرے کنہ چ دور پاوے